بھلائی کا کام۔ ببن بھالو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر میں اس وقت اس کا بھتیجا بوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ڈاکٹر زراف کے پاس پہنچا اور بولا، آپ جلدی سے چل کر میرے چاچا کو دیکھ لیں، وہ درد سے تڑپ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنا دواؤں کا بکسا اٹھایا اور بوا کے ساتھ چل پڑے۔ اچانک بوا رک کر بولا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ وہاں پہنچیں، میں چاچی کو بلانے جاتا ہوں، مجھ سے اکیلے کچھ نہ ہوگا، وہ پڑوس کے جنگل میں گئی ہیں۔ بوا نے پتہ بتایا اور ڈاکٹر زراف نے سمجھ لیا۔ پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ چمپک ون کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ راستہ بھول گئے۔ جس گھنے درخت کی پہچان بوا نے بتائی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اب کیا کروں؟ پتہ نہیں مریض کی کیا حالت ہوگی۔ وہ زور سے بڑبڑا اٹھے۔ کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آئی۔ ڈاکٹر زراف نے چونک کر دیکھا، پیڑ کی ٹہنی پر بندر کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، کون ہیں آپ؟ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، ابھی چمپک ون میں نے ہسپتال کھولا ہے، کوئی ببن بھالو ہے یہاں؟ اسے دیکھنے جانا ہے، راستہ بھول گیا ہوں، انہوں نے کہا۔ ارے ببن دادا بیمار ہیں، بچے نے کہا، تو پھر جلدی جائیے، آج کل تو دادی بھی یہاں نہیں ہیں، آپ سیدھے چلے جائیں، آگے پیپل کا پیڑ ملے گا، اس کے پاس سے دائیں مڑیے اور آواز دیجیے۔ بیٹا، میں پھر راستہ بھول جاؤں گا، تم ساتھ چل کر بتاؤ، ڈاکٹر زراف نے کہا۔ میں کیسے آؤں، میں تو لنگڑا ہوں، بندر کے بچے نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو رحم آ گیا، انہوں نے کہا، میری گردن پکڑ کر میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، پھر مجھے راستہ بتاؤ۔ ڈاکٹر زراف نے اپنی گردن بڑھائی، بندر کا بچہ ان کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، دونوں آگے بڑھے۔ ڈاکٹر زراف نے پوچھا، تمہاری ٹانگیں کیسے خراب ہوئیں؟ بچپن میں ایک مرتبہ بیمار پڑا، ٹھیک سے علاج نہیں ہوا، ایک سامنے کی اور ایک پیچھے کی ٹانگ بیکار ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے، وقت پر علاج نہ کرانے سے یہی ہوتا ہے، چمپک ون میں اسی لیے آیا ہوں۔ مگر بچے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اداس نہ ہوں تو کیا کروں، میرا جینا بھی کوئی جینا ہے، بندر کا بچہ بولا، اور سب جانور بھاگتے دوڑتے ہیں، مگر میں پیڑ پر بیٹھا رہتا ہوں، اپاہج جونا، ماں باپ جو لا دیتے ہیں وہ کھا لیتا ہوں، سب ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹتے ہیں، میں وہ بھی نہیں کر سکتا، میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ تو تم غلط کہہ رہے ہو بچے، آج ہی تو تم نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ ڈاکٹر زراف ہنس کر بولے، میں نے بڑا کام کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں زراف دادا؟ بچے نے حیرانی سے کہا۔ ارے بھائی، تم نے ایک بھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا ہے، تم نہ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ تم ہرگز نہ سوچو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم پیڑ پر بیٹھے بیٹھے بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتا سکتے ہو، بچھڑے بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملا سکتے ہو، جانوروں کو خطرے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ سچ زراف دادا، یہ بھلائی کا کام ہوگا؟ بندر کے بچے نے خوش ہو کر پوچھا۔ اور کیا، وہ مسکرائے، دوسروں کے بھلے کے لیے کیا گیا چھوٹا سا کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زراف نے ببن بھالو کا معائنہ کیا، ایک انجیکشن لگایا جس سے فوری آرام ملا۔ تھوڑی دیر بعد ببا اپنی چاچی کو لے کر آ گیا، انہیں دوائیاں اور ہدایتیں دے کر ڈاکٹر زراف واپس چلے۔ بندر کے بچے کو اس کے ٹھکانے پر پہنچ کر جاتے ہوئے بولے، میری باتیں یاد رکھنا، ویسے میں کل پھر آؤں گا، میرے پاس کچھ اچھی دوائیں ہیں، تمہارا علاج کروں گا۔ آپ کتنے اچھے ہیں زراف دادا، بندر کا بچہ بولا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ معنی و اشارات: ڈگ بھرنا، تیز قدم اٹھانا، معائنہ، بیماری کا پتہ لگانا، مرض کی تشخیص کرنا، ہدایتیں، ہدایت کی جمع ہے، دوا کھانے کے طور طریقے۔ بوبیا اور منیا۔ بوبیا اور منیا دو گلہریاں تھیں۔ ایک روز ایک گھنے درخت کی موٹی جڑوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اب بچوں، تم یہ نہ کہنا
کہ گلہریاں بھی کبھی ایک مقام پر بیٹھتی ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں بیٹھتی، مگر اس روز بیٹھی تھیں۔ ببیا ابھی ابھی بیماری سے اٹھی تھی اور منیا اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ دانے جمع کرنے بھی نہیں گئی تھی۔ ہاں، ان دونوں کے مرد البتہ دانے جمع کرنے گئے ہوئے تھے۔ ببیا، اب تو تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا؟ منیا نے پوچھا۔ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ تم میرا خیال نہ رکھتی تو شاید میں 2-4 دن اور پڑی رہتی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ منیا۔ ہم سہیلیاں ہیں اور سہیلیوں میں شکریہ وکریہ نہیں چلتا، منیا نے خفگی سے کہا۔ اچھا، اب نہیں کہوں گی، ببیا نے کان پکڑ کر کہا۔ تم نے دھوپ میں بیٹھنے کی اچھی صلاح دی، جسم کو حرارت پہنچ رہی ہے۔ ویسے ہمیں اس طرح فرصت سے بیٹھنے کو کہاں ملتا ہے؟ دانوں کی تلاش میں لگا رہنا پڑتا ہے یا کتے بلیوں سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ منیا کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بولی۔ سانپوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بھی تو ہمیشہ ہماری طاق میں رہتے ہیں، ببیا نے ہنسی میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ سانپ؟ وہ دیکھو، ارے باپ رے، ادھر ہی آ رہا ہے۔ منیا، چلو اوپر چڑھ چلو۔ دونوں گھبرا کر تنے پر چڑھ گئیں۔ ببیا کی سانسیں پھول گئیں، ہانپتی ہوئی بولی۔ منیا، تمہیں نظر نہیں آیا سانپ؟ اس کا رخ ادھر ہی ہے، یہ درخت بے حد گھنا ہے، وہ یقیناً اسی پر چڑھے گا۔ منیا نے سانپ کو دیکھ لیا تھا، خوفزدہ ہو کر بولی، چلو بھاگ چلیں۔ نہیں، اب بھاگنے کا وقت نہیں، کھلی جگہ میں تو فوراً ہمیں نوالا بنا لے گا۔ ببیا بھی خوفزدہ تھی۔ منیا بولی، ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں چھپ جاتے ہیں، جب سانپ اوپر چلا جائے گا تو تب ہم نیچے کود کر بھاگ جائیں گی۔ تم بھاگ سکو گی نا ببیا؟ تمہیں کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، کالا سانپ درخت کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ میری جان خطرے میں ہے، مجھے خود اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تم مگر میری جان بچا سکتی ہو۔ تم مصیبت میں ہو؟ اپنا خوف بھول کر منیا نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے پوچھا۔ ہم تمہیں بچا سکتی ہیں؟ ہم؟ ببیا بے یقینی سے بولی۔ بھلا ہماری کیا بساط؟ دیر نہ کرو پیاری گلہریوں، میں اوپر آ رہا ہوں، سانپ نے کہا، اور ہم یہاں سے بھاگ رہی ہیں، منیا نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے بچا لو بہنوں، سانپ گڑ گڑایا۔ ہمیں بخش دو بھائی، منیا منمنائی۔ منیا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، ببیا نے منیا کو روکا اور پھر سانپ سے پوچھا، تم بتاؤ کس سے خوفزدہ ہو؟ سپیرے میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے پکڑے بغیر نہ مانیں گے۔ میں ایک نایاب قسم کا سانپ ہوں، مجھے پکڑنے کے لیے وہ زمین سے آسمان ایک کر رہے ہیں، جلد ہی وہ یہاں پہنچ جائیں گے، سانپ نے رک رک کر بتایا۔ ہم تمہیں کیسے بچا سکتی ہیں؟ ببیا نے پوچھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم تمہیں بچائیں کیوں؟ تم تو ہمارے دشمن ہو، منیا نے اعتراض کیا۔ ننھی گلہری، مصیبت میں تو دشمنوں کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھوں گا، منیا نے آہستہ سے کہا۔ زندہ رہو گے تب نہ، ببیا نے منیا کو روکتے ہوئے کہا۔ بس کرو منیا۔ پھر سانپ سے پوچھا، بتاؤ ہم کیا کریں؟ ویسے تم بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ میرا بل یہاں سے بہت دور ہے، وہ دیکھو سپیرے آ رہے ہیں، بس تم اتنا کرو کہ وہ پوچھیں کہ کسی سانپ کو دیکھا ہے کیا تو انکار کر دینا۔ سانپ تیزی سے اوپر چڑھ کر درخت کے پتوں میں چھپ گیا۔ ببیا، کیا سپیرے ہماری بات پر یقین کر لیں گے؟ منیا نے شبہ ظاہر کیا۔ ببیا کچھ سوچ رہی تھی، اچانک بولی، منیا چلو چھپن چھپی کھیلیں، میں دوڑتی ہوں، تم مجھے پکڑو۔ درخت کے تنے کے گرد گول گول گھوم کر میں کہیں چھپ جاؤں گی، تم مجھے ڈھونڈنا۔ مگر منیا کچھ بولتی اس سے پہلے ببیا دوڑی۔ دیکھو سپیرے آ گئے۔ سپیرے درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک جو ذرا کم عمر تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر درخت کے پتوں میں سانپ کو ڈھونڈنے لگا۔ بوڑھے سپیرے نے کہا، بھتیجے، سانپ اس درخت پر نہیں ہو سکتا، ذرا عقل سے کام لو۔ میں سمجھا نہیں چاچا، نوجوان سپیرے نے کہا۔ سامنے کی بات ہے،
سانپ ادھر آیا ہوتا تو یہ گلہریاں یہاں نہ ہوتی۔ دیکھو کتنی بے فکری سے اچھل کود رہی ہیں۔ صحیح کہتے ہو چاچا، پھر سانپ بھی تو سمجھتا ہے کہ ہم درخت پر ضرور اسے تلاش کریں گے اور وہ پکڑا جائے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ پکڑنا تو اسے ہوگا ہی، بوڑھے نے کہا۔ وہ ادھر مشرق میں سانپوں کی بامبیاں ہیں، چلو ادھر چلتے ہیں۔ سپیرے جب کچھ فاصلے پر چلے گئے تو ببیا ہانپتی ہوئی درخت کی جڑ میں رکھے دونے کا پانی پی کر بیٹھ گئی۔ منیا کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، کیوں، کیسی رہی؟ نہ انہوں نے پوچھا، نہ ہمیں جواب دینا پڑا۔ منیا نے اس کے چہرے پر آئے پسینے کو پوچھتے ہوئے کہا، یہ سب چھپا چھپی کے کھیل کا کمال ہے۔ تم واقعی بڑی عقل مند ہو۔ سانپ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ ببیا منیا دوڑ کر دور جا کر کھڑی ہوئیں۔ شکریہ ننھی گلہریوں، تم وہاں کیوں چلی گئیں؟ میں نے تمہیں نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ جو جس جگہ ہے وہیں ٹھیک ہے، منیا نے تقریر کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، اب آگے کی سوچنا ہے۔ ببیا کو ہنسی آ گئی، سانپ بھی مسکرانے لگا۔ ببیا نے کہا، ہم نے اپنا کہا پورا کیا، تم اپنا وعدہ یاد رکھنا، بلا وجہ ننھے پرندوں ننھی جانوں کو نہ ستانا۔ سانپ نے رضامندی میں سر ہلایا اور جدھر سپیرے گئے تھے اس سے مختلف سمت میں چلا گیا۔ معنی و اشارات: خفگی، آزردگی، آہستگی، بساط، قدرت، استطاعت، شبہ، شک، اشتباہ، گمان، مشرق، پورب۔